حضرت عبداللہ کی شادی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب کے لاڑلے بیٹے، ان کی آنکھوں کے نور اور دل کے سرور، یعنی حضرت عبداللہ جب 100 اونٹوں کی قربانی کے بدلے قربان ہونے سے بچ گئے اور زندگی کا سفر آگے بڑھ گیا تو عبد المطلب کو اپنے اس خوبصورت و خوب سیرت بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ قریش کی کئی شاخیں تھیں اور پھر ان میں سے جو بہت سے خاندان تھے، ان میں بنی زہرہ کے نام سے ایک بڑا عزت والا خاندان تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام وہب تھا۔ وہب اپنے حسب نسب، خاندان کی سربراہی و سرداری کے علاوہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی بہت جانے جاتے تھے اور معاشرے میں ان کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ وہب کی ایک نہایت چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی جو کہ عصمت و عفت شعار میں اپنی مثال آپ تھی، اور اسی لیے خاندان میں ان کا منفرد اور ممتاز مقام تھا۔ اس لاڈلی بیٹی کا نام تھا آمنہ۔ عبد المطلب کی نظر میں اپنے لخت جگر عبداللہ کے لیے قبیلہ قریش کی بہت سی خاندانی لڑکیاں تھیں، لیکن ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ کسی طرح عبداللہ کا رشتہ وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ طے ہو جائے۔ چنانچہ یہی تمنا دل میں لیے ہوئے ایک روز وہب کے گھر حضرت عبد المطلب پہنچے، اپنا مدعا بیان کیا، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے وہب نے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرامی قدر والدین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، یعنی ان کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے محض چند ہفتے بعد عبداللہ اپنے والد کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، جبکہ اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت بی بی آمنہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار بن چکی تھی۔ ملک شام سے واپسی کے موقع پر راستے میں حضرت عبداللہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ بیمار پڑ گئے، اور یہ قافلہ جب مدینے کے حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ مزید سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہے اور مدینے میں ہی رک گئے، جبکہ قافلہ انہیں چھوڑ کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ مدینے میں عبداللہ نے خاندان بنو نجار میں قیام کیا تھا، جو کہ ان کی دادی کا خاندان تھا۔ مکہ پہنچ کر قافلے والوں نے عبد المطلب کو جب بیٹے کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان اور متفکر ہو گئے اور فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ حارث انتہائی تیزی کے ساتھ طویل سفر طے کر کے جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہیں مدینے کے محلے دار النابغہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ و افسردہ ہوئے اور فوراً ہی مکے کی طرف واپس لوٹ گئے، اور مکہ واپس پہنچنے پر انہوں نے اپنے والد عبد المطلب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر صرف 25 سال تھی، جبکہ سیدہ آمنہ کی عمر اس سے بھی کم تھی۔ یوں سیدہ آمنہ اپنے محبوب شوہر کی امانت لیے ہوئے عین عالم شباب میں، جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی، جبکہ وہ امانت ابھی دنیا میں بھی آئی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 5000 سال پہلے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت جو دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا تھا۔ اس کے علاوہ جس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی ذریت، اپنی اولاد کے ایک حصے کو وہاں اس ویران و سنسان اور بے آب و گیا مقام پر چھوڑا تھا، اس مقصد کی تکمیل کا وقت اب آ پہنچا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، یعنی اصحاب فیل کا واقعہ، یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، اسی سال اس واقعے کے تقریباً 1.5 مہینہ بعد شہر مکہ میں آباد خاندان بنو ہاشم میں آمنہ کے لال یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔
موسم بہار کی ایک صبح اس مبارک شہر میں ایسا پھول کھلا جس نے اپنی مہک اور خوشبو سے سارے عالم کو معطر کر دیا۔ ایک ایسا آفتاب جگمگایا جس نے اپنی روشنی سے تمام کائنات کو بقائے نور بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی۔ نیز دن کے بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ تاریخ ولادت اکثر مورخین اور سیرت نگار 12 ربیع الاول لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ کی طرف سے کئی اشارے اور بشارات کا ظہور ہوا۔ مثلا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت سے چند دن پہلے خواب میں بہت بڑی روشنی دیکھی۔ نیز آپ کی ولادت کے موقع پر بہت بڑا نور دیکھا جس سے اطراف و اکناف کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کے علاوہ بعض عجیب و غریب حالات و حوادث اور غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلا اس وقت دنیا کی عظیم الشان اور انتہائی طاقتور مملکت یعنی فارس کے سب سے بڑے آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے آگ روشن تھی۔ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ تیسرا، شاہ فارس کے عظیم الشان محل کے چند کنگورے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ یہ سب کچھ در حقیقت اس بات کے غیبی اشارے تھے کہ جو نئی پیدائش جن کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ان کو عطا کیا جائے گا وہ بہت جلد مشرق و مغرب میں ہر جگہ چھا جائے گا، اور قیصر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتیں عنقریب ان کے قدموں میں ہوں گی۔